الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. حمد و ثنا اور تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے ساری کائنات کو واحد یکتا تنہا اور اکیلے نے پیدا فرمایا اور اس کائنات کو بنا کر وما کننا عن الخلق غافلین وہ بے خبر ہو کر بیٹھ نہیں گیا بلکہ ہر لمحہ اس کائنات کو وہی چلا رہا ہے اور اس کائنات کے اندر جو بھی مخلوقات اس نے پیدا فرمائی ہیں ان سب کی ضروریات اور حاجات کو پورا فرمانے والا بھی وہی ہے. عظیم الشان اور بہت بڑی کائنات کے چھوٹے سے حصے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا اور اسے اشرف بنایا، اسے مکرم بنایا. اشرف و مکرم تو بنایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آگاہ فرمایا کہ اگر یہ میرے احکامات پر نہیں چلے گا تو پھر میں اسے سزا بھی دوں گا. یاد رکھیے قیامت جو قائم ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی، کافروں پر قائم ہوگی، مشرکین پر قائم ہوگی. اور قیامت سے پہلے وہ بڑا زلزلہ آنے سے پہلے، نفخہ اولا پھونکا جانے سے پہلے ایک ہلکی سی نرم سی ہوا چلے گی، ہر مومن کو لگے گی اور اس کے ساتھ ہی وہ آرام اور سکون سے اپنے اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. اور قیامت ایک عذاب ہے، یہ عذاب نفخہ اولا
یہ کافروں پر، مشرکوں پر اور شریر ترین لوگوں پر پھونکا جائے گا۔ اور اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اس بڑے عذاب سے پہلے، قیامت کے عذاب سے پہلے مولا کریم فرماتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے عذاب لاتا رہوں گا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے عذاب لانے کا مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ جو مجھ سے کٹے ہوئے ہیں میرے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، آخرت کی فکر کر لیں، اپنی بدمستیوں اور خرمستیوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ لعلہم یرجعون، یہ ہے مقصد۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے ہیں۔ پچھلے دنوں سونامی کا زلزلہ آیا، سائنسدانوں نے بڑی باتیں کی، کہتے ہیں بر اعظم پلیٹوں پہ رکھے ہوئے ہیں، پلیٹیں سرک گئیں، پلیٹیں کھس گئیں، جو بھی توجیحات کریں، پلیٹوں پہ رکھنے والا اور بر اعظموں کی پلیٹوں کو کھسکانے والا، پلیٹ کو دوسری پلیٹ پہ چڑھانے والا، زلزلہ پیدا کرنے والا، سمندروں کی لہروں کو 40-40 فٹ اونچا کر کے ساحلوں پہ چڑھا دینے والا، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں پچھلے دنوں ان علاقوں میں گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے سارے مناظر دیکھے، اور وہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد میں نے قرآن کھولا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر جو فرمایا، اللہ کی قسم آنکھوں نے وہی کچھ دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ عرش والا رب کہتا ہے یہ ملکوں والے، یہ شہروں والے، یہ بستیوں والے کیا اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں، ہمارے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عذاب ضحًا چاشت کے وقت بھی آ سکتا ہے، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب یہ کھیل کود اور خرمستیوں کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں جب کولمبو شہر سے، سری لنکا کا دارالحکومت کولمبو، وہاں سے چلا تو ساحل کے ساتھ ساتھ چلا، اور آج کے دور میں جو سب سے بڑی بدماشی، سب سے بڑی خرمستی، سب سے بڑی فحاشی آج کے دور میں جو ہوتی ہے تو وہ ساحلوں پر ہی ہوتی ہے۔ ساحلوں پر بڑے بڑے ریزورٹس، ساحلوں پر 5 سٹار ہوٹلز، ساحلوں پر ٹورزم کا نظام، ساحلوں پر ٹورسٹ، ساحلوں پر سیاح، اور ساری دنیا کے سیاح، اور سیاح وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر مغربی سیاح وہاں پر جاتے ہیں اور بدماشیاں کرتے ہیں۔ میں جب نکلا کولمبو سے تو 2-2.5 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد میں نے ڈرائیور سے پوچھا ابھی کولمبو شہر ختم نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا کولمبو شہر تو ختم ہو گیا لیکن یہ سارا ساحل اسی طرح کا ہی ہے، اور ایک جگہ ایسی تھی کہ مجھے بتلایا گیا کہ یہاں پر لوگ ننگے نہایا کرتے تھے، اور پھر سارے ساحل پر یہی خرمستیاں، یہی بدماشیاں ہوتی تھی۔ اور جب یہ زلزلہ آیا، پانی اوپر چڑھا، عرش والا رب کہتا ہے ضحًا، چاشت کا وقت، اور پھر یہ زلزلہ بھی آیا، یہ سیلاب آیا، یہ پانی چڑھا، تو لوگ مجھے بتلا رہے تھے کہ چاشت کا وقت تھا، 9 بجے کا ٹائم تھا۔ اور کیسے ہوا؟ اللہ اکبر، عرش والا رب کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، او لوگو تم اپنے رب سے غافل ہو گئے۔ رب کہتا میں گھات میں بیٹھا ہوں، جس طرح شکاری گھات لگائے بیٹھتا ہے، پرندہ نظر آتا ہے، شکار کرتا ہے، جس طرح مجاہد
کھات میں بیٹھتا ہے، دشمن نظر آتا